پہلے کہ میں مولانا معصوم کو آواز 4 مصرے علامہ خورشید پوری اللہ مقامہ تبصرہ کے، پھر اس کے بعد فوراً مولانا معصوم فرماتے ہیں کہ مرنے والا تو مر گیا لیکن اس کا کردار مر نہیں سکتا۔ آخر کے 2 مصرے سماعت فرما لیں بس، اس کے بعد مولانا معصوم کہ مرنے والا تو مر گیا لیکن اس کا کردار مر نہیں سکتا، اور عمر بھر روئے عذابات سے اس کا غم خار مر نہیں سکتا۔ میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید حسن مہدی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لے آئیں، آپ حضرات درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے اسے دنیا میں قدم رکھنا پڑا، اور دنیا میں قدم رکھنے کے بعد دنیا میں اسے زندگی گزارنا پڑتا ہے، مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر زندگی نے وفا نہیں کیا وہ پہلے چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس دنیا کو ایک مومن کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے، یہاں آنے کے بعد اسے امتحان کے دور سے گزرنا پڑے گا، اور کن کن چیزوں سے اس کا امتحان لیا جائے گا وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ دیکھیے، کبھی کسی اسکول میں سال بھر تک پڑھائی تو ہوتی ہے، مگر امتحان ہونے کے قریب یہ سوال نہیں بتایا جاتا کہ تم سے کیا کیا امتحان لیا جائے گا، ہمارے پیپر میں کون کون سے سوالات ہوں گے۔ لیکن اسلامی درسگاہ وہ درسگاہ ہے
کہ اللہ نے امتحان سے پہلے بتا دیا کہ تم سے کن کن چیزوں کا امتحان لیا جائے گا، اور اس لیے امتحان لیا جاتا ہے کہ کون ایسا ہمارا اچھا بندہ ہے جو میدان امتحان میں صبر سے کام لیتا ہے، کون ایسا بندہ جو بے اطمینانی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے جو اللہ کو مانے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب اسے کہاں پیسہ دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتا، تو نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر اس کی مدد نہ کی جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھتے ہوئے جب اللہ اسے کھانا دے رہا ہے تو ہمیں پانی پلانے میں کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے اوپر۔ انسانیت کا تقاضا خدا کا نہیں ہے، ہم اور آپ ہوتے تو یہ کر سکتے تھے، خدا ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہے، اور جو چاہے ایسا نہیں، اس نے بھیجا ہے تو وہ خالق ہے بھیجنے والا، جس کو بھیجا ہے وہ مخلوق ہے، تو خالق نے جب خلق کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو بھیجا ہے اس کی مخلوق ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اسے رزق دینا، یہ اللہ کا کام ہے، جو اللہ سے بہت قریب ہیں۔ بعضوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب ہم تو بہت نماز پڑھتے ہیں، ایک مہینے روزے بھی رکھتے ہیں، واجبات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، لیکن جتنا ہمیں ملنا چاہیے اتنا نہیں ملا۔ اور ایک وہ ہے کہ نماز کا تصور ہی نہیں اس کے یہاں کیا جا سکتا، روزہ کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دیا۔ ہم نماز پڑھ کے معمولی مکان میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ نماز نہ پڑھ کے محلوں میں زندگی گزار رہا۔ توجہ چاہ رہے ہیں آپ، نماز پڑھ کے معمولی مکان میں زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے جنت کو بنایا ہے، وہ عالیشان محل میں رہ کے جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ آپ اس میں بہت فرق ہے، ہمارے وطن کے بہت قریب کے بزرگ سے مرحوم وغیرہ کے درجات کو بلند فرما، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ہم نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں لیکن تب بھی پریشانی گھیرے ہوئے، یہ بتائیے کہ ہمارے نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں تب بھی پریشانی۔ ہم کہا سنیے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، آج جب پڑھ رہے ہیں تو اتنا پریشان ہے، جب نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی سوچ کے پڑھیے، ایسا بات پڑھ دے محمد والے اللہ سے جتنا آپ قریب ہوں گے اللہ اتنا ہی زیادہ آپ کے دل کو سکون لگا کرے۔ قرآن مجید کی گفتگو ہو رہی ہے، قرآن میں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ بذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر الہی میں اللہ نے سکون رکھا، اب اس سے ہٹ کے آپ چاہیے گا کہ آپ کو سکون مل جائے تو سکون ملنے والا نہیں۔ اللہ سے قریب ہوئیے، اللہ کو یاد کیجیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ سے جتنا زیادہ، اچھا جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا، جس کو جتنا زیادہ اللہ اپنے سے قریب کرنا چاہے گا اس سے اتنا ہی سخت ترین امتحان ملے گا۔ یہ تصور نہ لے پائے، ہم تو اللہ سے بہت قریب ہے، مسجد ہمارے دم سے آباد ہے، ہم اذان نہ دیں تو مسجد کا دروازہ نہ کھلے، اور جو چاہ رہے ہیں یہ تصور نہیں دل و دماغ میں آنا چاہیے۔ جب آپ کی وجہ سے اللہ کا گھر کھل رہا ہے تو اللہ کی بدولت آپ کا گھر آباد ہوگا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ جس حالت میں رکھ رہا ہے آپ اس کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کا دیکھ بنتا ہے تو اس کا امتحان اسی دنیا میں لیا جائے گا، جو چاہے
بنگلور میں مولانا شاہ صاحب اللہ مرحوم کے قریب میں بیٹھے ہوئے ایک بہت اچھی فیملی کی ایک نوجوان آئے، کہا سرکار ہم لوگ آل رسول سے ہیں، تبھی امتحانات ہو رہے ہیں۔ جب آل رسول کا امتحان ہوا تو 1400 سال کے بعد آیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیے، ایک علامہ رضی زنگی پوری گزرے، انہوں نے تفسیر قرآن لکھا، بہت بڑے جید آپ، ان کا قول نقل کیا انہوں نے، وہ فرماتے تھے علامہ سید رضی زنگی پوری کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک مومن کو آرام کیسے ملتا ہے۔ اگر مومن ہے تو دنیا میں آرام کی توقع ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ نے آرام کو اسے جنت میں رکھا ہے۔ لیکن لاکھ موت و حیات کا تذکرہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ جب تک مالک موت و حیات کا تذکرہ نہیں ہوگا وہ تذکرہ ادھورا سمجھا جائے گا۔ تب تو یہی جانتے ہیں کہ اللہ موت کا مالک ہے، حیات کا مالک ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کا خالق پروردگار عالم ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ جس کی حکومت موت و حیات پر ہو تو اسے ہم سے نہیں سوال کرنا چاہیے، اس سے جا کے اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اتنا عظیم عہدہ اس بندے کو تو نے کیسے حوالے کر دیا۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، لیکن کچھ ایسی بھی مخلوق اس کائنات میں گزری ہے کہ اللہ نے موت و حیات کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہ آپ یہ نہیں سنتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو نبی بنایا تھا، وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ لیکن ایک ایسی شخصیت بھی اس کے بعد گزری ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ اب جو چاہ رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ کتنا فرق ہے۔ عیسیٰ اللہ کے حکم سے زندہ کر رہے ہیں، علی مردہ کو اپنے حکم سے زندہ کر رہے ہیں۔ یہی سب سن کے بھی وہ کہتے ہیں کہ محمد اور آل محمد کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر یہ اختیار ہم کو ہوتا بڑھانے اور گھٹانے کا تو ہم خود اپنے کو بڑھا دیتے۔ یہ اختیار اللہ نے آل محمد کے حوالے کیا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ جب موت و حیات کا تذکرہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ جو عموماً مجلسوں میں پیدا ہوتی ہے۔ بیٹھتے ہی بیٹھتے منبر پر اگر جنت کا پروانہ تھما دیا جائے تو کون نہیں خوش ہوگا؟ لیکن جس نے جنت کا پروانہ دیا ہے وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا تھا۔ آپ جنت میں جانے کے آپ جائیں گے، آپ جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ذاکر نے بڑی اچھی بات کہی، ایک عزت سے جائے گا جنت میں، ایک سزا پا کے جائے گا جنت میں۔ اللہ نے عالم برزخ کو رکھا ہے، جو دنیا میں کیا ہے اللہ نے عالم برزخ کو بنایا۔ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی انصاف ہے۔ اور عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ جب قیامت آئے گی اور مرنے سے لے کے قیامت تک یہ جو درمیان
کہتے ہیں کہ اگر اعمال اچھا ہے سختی نہیں ہوگی. اب مرنے کے بعد تھوڑی جنت میں جاتی ہے. جنت کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا. لیکن کرم ہے اس مالک حقیقی کا کہ قبر میں اعمال کے حساب و کتاب کو نہیں رکھا ہے. قبر میں اللہ نے عقیدے کے حساب و کتاب کو رکھا. کفن کے ساتھ شہادت نامہ لکھا جاتا ہے, اس پر مومنین کا نام ہوتا ہے. بہت سے ایسے جیالے ہیں کہ جو خود نہ اب تک سمجھ سکے یہ شہادت نامہ ہوتا کس لیے ہے. تو یہ کہتے ہیں بھیا ہمارا نام نہ لکھیے گا, یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ روزہ نہیں رکھتے تھے. توجہ چاہ رہے ہیں. اچھا آپ نہیں, آپ کا نام لکھا جائے گا تو بخشا نہیں جائے گا. آپ نہیں, آپ کا نام لکھا جائے گا. معلوم نہیں ہے کہ شہادت نامہ ہوتا کیا ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا, اللہ کی سمجھ میں اب تک نہیں آیا. یہ عقیدے کا حساب و کتاب قبر میں ہوتا. اس کا ایمان اللہ کے اوپر تھا کہ نہیں, اللہ کے نبیوں کے اوپر اس کا ایمان تھا کہ نہیں, اللہ کی کتابوں کے اوپر اس کا ایمان تھا کہ نہیں, اللہ کے رسولوں پر اس کا ایمان تھا کہ نہیں, جو چاہے علماء اتحاد کے اوپر اس کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ نہیں. اس میں گڑبڑی ہے تو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. سن لیا. لیکن اگر اعمال میں کچھ کمی ہے اور جو چاہ رہا ہے نا تو اس کا دفاع ہو سکتا ہے. تو یہ سوچ کے نہ عمل کو چھوڑ دیجیے گا کہ کوئی ہے ایسی طاقت جو سفارش کرے گی, لہذا چھوڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. اس لیے اللہ نے بروز قیامت حساب و کتاب کو رکھا ہے کہ شاید اس کی نسل میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو اس کی نمازوں کو ادا کرا دے, اس کے روزوں کو رکھوا دے, اس کے واجبات کو ادا کرا دے. یہ اللہ نے مہلت دیا تو یہ کریم ہے کہ نہیں کریم. اگر گناہ کی فوراً سزا مل جائے اور اگر اعمال کا حساب و کتاب فوراً قبر میں ہو جائے تو بڑے بڑے گرفت میں آ جائیں گے. جو چاہتے ہیں, میں آپ کی عوام الناس کی بات نہیں کر رہا ہے, جو اپنی قوم میں بہت سوکھا سمجھے جاتے ہیں وہ بھی پھنس سکتے ہیں. لیکن اللہ کریم ہے, اس نے اعمال کے حساب و کتاب کو بروز قیامت میں رکھا ہے کہ شاید اس کی نسل میں اس کے سلسلے سے کوئی ایسا مومن پیدا ہو جائے. توجہ چاہیے, تصور نہ کیجیے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ بقایا اس کے اوپر ہے اور نسل میں کوئی پیدا ہو جائے تو وہ ادا کر دے تو اس کا حساب صحیح ہو جائے گا. ہمارا جب علی کی تلوار سرخ دیکھ دیکھ کے چلتی ہے کہ قیامت تک کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے, علی کی تلوار چھوڑ سکتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد ہوگا. کیا مطلب کیا یا ہمارا کو بروز قیامت رکھیے, اس وقت حساب و کتاب ضروری ہے. اور معال مجلس یہی ہے ایسی گفتگو ہو کہ کسی ایک نے بھی اس پر عمل کر دیا. جو چاہ رہے ہیں آپ تو اتنا ماننے والے کو ثواب پہنچے گا. لیکن جب اعمال کی گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ صاحب مزاج میں کچھ سستی ضرور پیدا ہوتی ہے. دیکھیے ہمیشہ تر غذا کھائیے گا تو بدہضمی کا شکار ہونے کا خدشہ رہتا ہے. اگر حساب سے غذا لیجیے گا اور جو چاہ رہے تو ہمیشہ صحیح زندگی گزاریے گا. اللہ نے غذا کا بھی کوٹا فکس کر دیا ہے. 60 سال کا کوٹا 30 سال میں کھا کے ختم کر دیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ پورا راشن تو 30 سال میں کھا کے ختم کر دیا. اب 30 سال تو بھگت نہیں نہ ہے. اگر آپ کو 30 سال کا بقیہ راشن دیا جائے تو یہ آپ کا راشن نہیں ہوگا. اب جو چاہتے آپ دوسرے کا راشن کھائیں گے.
تو حساب سے چلیے گا تو صحیح زندگی گزاریے گا. اور اگر کوئی گفتگو منبر پر آنے کے بعد کر رہا ہے تو آپ اس پر غور کیجئے. اسی لیے محمد اور آل محمد نے علم کے اوپر زور دیا کہ جب تک علم نہیں ہوگا دماغ کی گرہ کشادہ ہو نہیں سکتی. بغیر عبادت کے اگر جنت مل جائے تو کون نماز پڑھے گا؟ کون اللہ کے گھر میں جائے گا؟ تو بغیر نماز پڑھے جنت مل جائے تو ہم آپ بیوقوف ہیں جو پانچوں اب مسجد میں جاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تب جنت ملے گی. نہ پڑھ کے وہ جنت لے رہا ہے اور ہم پڑھیں گے تب جنت ملے گی. ایسا نہیں ہے. دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے. لیکن اب کیا کیجیے گا؟ اب تو منبر پر آنے کے بعد ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ نہیں. اچھا اس پر داد بھی دی جاتی ہے. صرف بولنے والے کا قصور نہیں ہے، جو یہ داد دی جاتی ہے وہ بھی قصوروار ہیں. توجہ چاہیے یا کسان سنیے، جب یہاں آ گئے تو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس کی ہمت ہے کہ جو جنت میں جانے سے روکے گا، جو چاہے گا جو جنت میں جانے سے روکے گا اسی نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، اسی نے کہا ہے روزے رکھو، اسی نے کہا ہے واجبات کی ادائیگی کرو، اسی نے کہا ہے مخلوق خدا کی حفاظت کرو، مخلوق خدا کی ضرورتوں کو پورا کرو. یہاں کچھ پورا نہیں ہو رہا ہے اور جنت کا پروانہ کیا جا رہا ہے. تو جس نے بتایا ہے تو اس کی بات پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. جو چاہتے ہیں نا، ہم نے بچپنے میں سنا تھا اور آپ نے بھی سنا ہو اور بھی سنتے ہو کہ اگر جس گھر سے ایک بچہ مدرسے میں چلا گیا تو 7 پشت بخش دی جائے گی. یہ کتنا آسان نسخہ ہے بتائیے. ایک بچہ گھر سے چلا گیا مدرسے میں، ابھی یہی نہیں طے ہوا کہ پچھلی پشت 7 بخشی جائے گی یا آنے والی 7 پشت بخشی جائے گی. یہ تو کرو کہ جو چلے گئے وہ بخشے جائیں گے کہ جو 7 پشت آئے گی. اب پتہ چلا کہ انہیں کے بعد علم کا باب بند ہو گیا تو بعد والے کیسے بخشے جائیں گے؟ جو چاہ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ جب ایک پڑھنے والا بچہ مدرسے میں جائے گا تو علم کے فیوز و برکات سے ہو سکتا ہے کہ مشیت کو وجتا جائے. یہ اختیار مشیت کے ہاتھ میں ہے، اسے اختیار ہے، اسے پاور ہے. لیکن اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے. یہ جو جنت کا پروانہ ہمیں دے رہا ہے، کبھی غور کیجئے گا کہ یہ جو بول رہا ہے یہ بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں. جو سارے خود اپنی جنت کا پتہ نہیں، دوسروں کو جنت سے بھیج رہا ہے. آپ نے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے گا آج سے 35 سال پہلے کسی بڑے ساتھی اور عالم نے یہ کہا کہ جب تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ نہیں لگائیے گا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اب تو ٹوپی بیٹھے ہی بیٹھے پھینکا جا رہی ہے، شیروانی کی پھینکا جا رہی ہے. شیروانی کے بٹن کھول کے تو 4 منٹ کے بعد ٹوپی پھینکتی جا رہے ہیں. جو منبر پر آنے کے بعد ٹوپی کے بعد اور شیروانی کے بٹن کو نہ اٹھا سکے وہ آپ کو جنت میں جتنے افراد بیٹھے ہیں دادا کو دیکھا تھا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا، اس کا مطلب ان کے پاس ایمان نہیں. لگ رہا ہے کہ ایمان کی گٹھری یہی لے کے آئے.
या गए मेंबर से तो बांटेंगे लगता है, लेकिन वो तोहफा देने वाले है ना, मुल्लाओं की फहरिस्त में शुमार होता है कि जो जेब में तावीज लेके चलते है ना, जिसने कहा मौलवी साहब निकाला है पूरी दे दिया, इनकी तावीज में इतना असर है, बड़ी बरकत हो रही है। लोगों के नालायक बच्चे सुधर जा रहे हैं, अपनी औलाद एक न सुधरी। एक भी कुड़िए का असर नहीं हुआ। एक बुजुर्ग जिनको बहुत करीब से जानते हैं, वो भी तावीज देते थे, लोग पकड़ धकड़ के जवान औरत को लोग लेके आए, अब हाफिज जी के सामने बैठा दिया। उस औरत ने ऐसा भूसा मारा सीने पर कि हाफिज जी ने खून फेंक दिया। जो हाफिज तावीज देके दूसरों को शिफा दे रहा है, एक भूसे में अपने खून को न रोक सका, उसने की बात दूसरों को शिफा देगा, लेकिन क्या कीजिए, अभी ईमान की इतनी कमजोरी हो चुकी कि हमारे घर में बच्चे पैदा हो जाते होते हैं, फला जगह चले जाएंगे, फला जगह चले जाएंगे, जबकि नस्ल अशरफ से होके आए हैं, करबला से होके आए हैं, मशरफ से होके आए हैं, वहां चले जाएंगे। और जो चाह रहे हैं गाड़ी सेकंड हैंड की गाड़ी खरीदा है ना, अज़ाखाना अपने वतन में मौजूद है, करबला अपने गांव में मौजूद है, वहां नहीं गए नजर कराने के लिए, तो शहीद बाबा है 28 किलोमीटर के ऊपर वहां जा रहा है, आपने रास्ते में गाड़ी पकड़ लिया, मैं मगली दे के पूरे जितने बैठे थे सबको खाने में ले गए। अब इतना पैसा भी नहीं कि गाड़ी छुड़ाए, 80 मिनट की गाड़ी है, गाड़ी उसी दिन खड़ी हो गई, अभी कागज भी नहीं दिया। अरे अपने वतन में करबला है, अपने वतन में इमाम हुसैन का करबला, जहां यहाँ शिफा न मिले, जहां यहाँ मन्नतें पूरी न हो, अच्छा उस शहीद बाबा की तारीफ पूछिए तो कोई आज तक बताने वाला नहीं मिला कि आज तक इनका नाम क्या है, नाम बताने वाले आज तक नहीं, जिनका नाम नहीं मालूम, उनसे काम मिलेगा आपको, क्या काम करें, उसके मुखालिफ नहीं, लेकिन अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बना के भेजा। आप अपने को पहले पहचानिए तो कि हम क्या हैं। न जिनके दादा को, शहीद के दादा को भी नहीं जानते, अब्बा को भी नहीं जानते, न दादीहार को जानते हैं, न नानीहार को जानते हैं, सब हमारी मदद पूरी हो गई, लिहाजा हम तो जाएंगे, ठीक है जाइए, तो दुआ यही करेंगे कि आप हर उन्हीं के साथ, जिनका अब तक बाप दादा का पता नहीं है। मोहम्मद के जैसा जिसको नबी मिला, अली के जैसा रहबर मिला, इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसा हादी मिला, आखिरी इमाम जैसा कायम मिला, उसके चाहने वाले इधर उधर भटकना है, जब सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले हमने इनके सामने कानून में अदब तय किया, इब्तिदा में मजलिसें लिख के दिया, हमने उसको याद किया, याद नहीं किया, रटा है, ये नहीं कहते भाई अब पढ़ लिया तो अब रटा है, तो एहसान है कि नहीं? तो सबसे बड़ा एहसान फरामोश इंसान होता है कि जो अपने मोहसिन को भूल जाए। इस्लाम अबू तालिब के अलावा कोई और बना दे,
سب سے زیادہ ہونا جو اللہ کے دین کے کام آئی ہے وہ جناب ابو طالب کے ہونا سب سے مسلم اسلام ہے جس کی اولاد نے اللہ کے دین کو بچایا ہو، اللہ کے مشن کو بچایا ہو، اللہ کے اسلام کو بچایا ہو۔ اس کے بعد اس پر توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جواب دینے کی کوشش مت کیجیے، جو سوال کرے آپ خود پلٹ کے اس سے سوال کر دیجیے۔ یہ دیکھیے سوال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا۔ جو سوال کرتے ہیں ان کا جواب مت دیجیے، جو سوال کرے اس کے سوال کے جواب کے مقابلے میں خود سوال کر دیکھیے، اس کے گھر کے دروازوں کو چھوڑیے، اس کے گھر کی کھڑکیاں اور جتنے روشن دان ہیں وہ سب بند ہو جائیں۔ جو چاہتے ہیں جہاں ابو طالب کے سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی، اب جرات بڑھتی گئی، ہم جواب دیتے چلے گئے تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بعض نااہل یہ کہنے لگے کہ علی کا ایمان لائے ہو گیا، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صاف کہہ دیجیے کہ علی ایمان ہی نہیں لائے۔ اور جو آپ کو کیوں فکر ہے جب آپ ابو طالب علی کو مانتے نہیں تو یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں؟ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اور جو سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ کچھ راز ہے، کچھ بات ہے کہ سوال کر رہے ہیں کہ علی کا ایمان لائے۔ آپ جواب دیجیے کہ علی ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان وہ لاتا ہے جس کے ایمان ایمان ضروری ہے۔ اگر علمی میدان میں ہم پیچھے رہ گئے تو نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور کیا جہاں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وابستہ ہو گئی، قریب ہو گئی تو انسان کا وجود ختم ہو جائے۔ ایک جہالت، دوسرے غربت، حالت اور غربت ایک جگہ انسان کا وجود بات تعصب ہے۔ تعصب کو سمجھتے ہیں کہ دشمنی، تعصب مانے دشمنی کے نہیں، لغت اٹھا کے دیکھیے کہ غیر کے مقابلے میں اپنے کو ترجیح دینا، یہ تعصب ہے۔ تو یہ چیز کس کی آنی ہے؟ دو بچے دوسرے گاؤں کے، دو بچے آپ کے کنبے کے، لیکن آپ کو اختیار ہے، دو ہی جگہ خالی ہے، آپ اس کو لیجیے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ بھیا خاندان کا ہے، کم سے کم مر جائے گا، ایک طرف سے جنازہ اٹھانے گا تو لے لو اسی کو۔ یہی تعصب، یہ تعصب سے کہتے ہیں کہ غیر کے مقابلے میں اپنے کو ترجیح دینا۔ اسی طرح لیکن اگر علمی میدان میں آپ کا قد بلند ہے تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اس میں کمی ہوگی تو آپ پیچھے چلے جائیں۔ ہر ضرورت کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، مگر بچوں کی پڑھائی اور لکھائی کے میدان میں
یہ غلط تصور پیدا ہو گیا ہے کہ بچہ نہیں پڑھے گا تو سعودی چلا جائے گا، دبئی چلا جائے گا، مسقط چلا جائے گا. ہمارا جب جاہل بن کے جائے گا لاکھ پیسہ کمائے گا مگر جاہلی تو کہلائے گا. پیسے سے کوئی کہے گا یہ پڑھا لکھا ہے، پیسہ ہو جانے سے کہے گا کہ اچھے خانوانے کا ہے. پیسے سے وقتی عزت ملے گی جب تک پیسہ ہے، اور جس دن پیسہ الگ ہو گیا پھر کھائی میں چلے جائیے گا. اور اگر علم ہے تو آپ کا قد ہمیشہ بلند رہے گا. اور اس علم سے جس کے اوپر علم کی بارش ہوتی رہے گی آپ دنیا سے چلے بھی جائیے گا تو آپ کا قد بلند ہی رہے گا. علم کی بنیاد کے پر بچوں کو پڑھائیے، کم کھائیے، کم پہنیے. آپ کا سر بلند رہے گا. جو چاہے آپ یہاں آئے تو کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ جیب میں کتنا پیسہ لگ کے لائے. بھول لیجیے کسی کی جیب پر کوئی بینک بیلنس رہا تو کہیں دیر میں خرچ ہی نہیں ہوا تو یہاں لے کے آنے پر وہ آپ کی تھیلی اب جیب ٹولوائے گا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹولیے گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، نہ ہوگا. اور جو چاہے لیکن یہ ہاتھ اسی کے لیے بڑھا ہے. اور جو چاہے تو اللہ آپ کے ہاتھ کو بلند کر دے گا. اب ہمیشہ آپ کا ہاتھ بلند ہی رہے گا. جو چاہے آپ دیکھ کے تو دیکھیے. جو چاہے آپ اہل بیت کے ماننے والے چاہنے والے ان کے سلسلے سے ہیں، آپ دیکھ کے تو دیکھیے. کیونکہ یہ شرط نہیں ہے کہ خزانہ آپ کے گھر میں ہوگا تبھی لوگ آئیں گے. آنے والا دیکھتا ہے کہ کس کے گھر سے مل رہا ہے، کس کے گھر سے برکتیں پوری ہو رہی ہے. مدینے میں ایک سے ایک غنی تھے مگر لوگ وہاں نہیں جاتے تھے، درے علی پر آتے تھے. اور آنے والے بتاتے تھے ہمیں جہاں سے ملے گا وہاں آئیں گے. بنارس میں بہت بڑے شاعر نذیر بنارسی، میں نے سنا کہ بہت بڑے شاعر خاندانی اور شہادیہ کی بڑی محفلیں، مدرسے ایمانیہ کی بڑی محفلوں میں میں کلام کے شریک ہوتے تھے. اور ہم نے بچپنے سے ان کو سنا ہے. یہ یہاں فرماتے ہیں کہ سنا ہے پھر نذیر آیا ہے دربار حسینی میں. بھکاری کو جہاں ملتا ہے جاتا ہے وہاں سر. اس بات پڑھ دے محمد والے. جو ہاتھ ہمیشہ نیکیوں کے لیے بڑھتا ہے اللہ اس کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا ان کا ہاتھ ہمیشہ نیکیوں کے لیے بڑھتا ہے. اسی لیے میں نے کبھی ایک جملہ آپ سے کہا تھا اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا ہے کہ چھوٹے موٹے مصنف اور رائٹروں کو چھوٹا سمجھ کے ان کی کتابوں کو نظر انداز نہ کرنا. یہ چھوٹا منصف ہے، مصنف ہے، یہ چھوٹا رائٹر ہے، اس کی کتاب کو پڑھنے سے کیا فائدہ.
کیا ملے گا؟ نہیں، کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ہمارے استاد مولانا حجت الاسلام مولانا سید ظفر الحسن صاحب اللہ مقام ہوں، وہ پڑھاتے وہ کہتے تھے کہ سنو، جب تم پھلدار درختوں کے سائے میں بیٹھو گے تو ایک آدھ پھل کھانے کو مل ہی جائے گا۔ ارے آم کا سیزن ہے اور حاضری دو گے تو ایک آدھ آم کا پکے ملے گا سامنے، اور جو چاہے نا جب بیٹھو گے تبھی ملے گا، لیکن درخت کے سائے سے دوری ہوگی، نہ سایہ ملے گا نہ پھل ملے گا۔ اللہ نے نبی اور علی کو امت کا باغ بنا کے بھیجا تھا، باغ کے دروازوں پہ جاؤ گے تو ہاتھے پہ علی ادا ہوگا۔ سلام علیہ محمد وآلہ محمد۔ جانتا تھا ان کے پاس والی چوری کون مجھے نہیں جانتا۔ ایک بزرگ ہمارے بڑے ابا تھے محسن صاحب مرحوم، 7 پشتوں کی بزرگوں کا نام یاد کرایا تھا، یاد تھا، جب وہ چلے گئے یہ نام ہی بھول گئے، کیا پوچھے تو کس سے؟ دادا کے بعد ہوں، دادا ہی تک اگر یاد ہے تو بڑی بات ہے، باپ کو بھول جا رہے ہیں۔ صاحب کیا بتائیں، اپنے بچوں سے نہیں بچ رہا ہے تو ماں باپ کا خیال کہاں سے کرے؟ اگر یہی ماں باپ سوچ رہی ہوتی کہ ہم سے نہیں بچ رہا ہے تو بچوں کے لیے کیا کریں؟ کبھی تصور مت کیجیے گا، تب تو ابا چلے گئے، بٹوارا پرگت کر کے گئے، اب کا تو جو ملت ملی گئے، کبھی سکون سے نہیں لگے گا، کچھ نہیں۔ جو ماں باپ کے حقوق میں بخل کرے گا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کا شرف، باپ کا درجہ، ماں باپ کا مرتبہ جو قدرت نے رکھا ہے اس سے کوئی پا نہیں سکتا۔ ہم اپنے باپ کا مولوی ہے نا، مجلس پڑھ رہا ہے نا، عزت ملی ہے، تو نہیں سمجھے گا ہمارے ماں باپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا کو عزت ملی، ان کے ابا کو عزت ملی، یہ بھول گیا کہ جو مولانا کو عزت ملی ہے باپ ہی کی وجہ سے۔ باپ مدرسے میں نہ لے گئے ہوتے تو ہم مولوی نہ بنے ہوتے۔ باپ کا احسان تھا، اس نے پڑھوایا، دے جا کے فیض آباد کا سفر طے کر کے جب وطن چھوڑا ہے تو پہلی مرتبہ ٹرین میں بیٹھے، ٹرین کے قریب نہیں گئے تھے، اور جب علم آل محمد حاصل کرنے کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئے تو اللہ نے ہوائی جہاز میں بیٹھا دیا۔ زیارت کے لیے گئے، ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھے تھے، اور گئے دلی، اور ارادہ یہ تھا کہ حسین یہ کریں گے، اور جو چاہ رہے ہیں، اور راستے ہی میں تھے کہ ٹیلی فون آیا ہمارے دوست کا کہ آپ کا ٹکٹ ہو گیا، ویزا ہو گیا، ٹائم بہت کم ہے، یہ ویزا ٹکٹ کہاں بھیج دیں؟ ہم نے کہا ابھی 2 منٹ میں بتا رہے ہیں، ابھی لوگ ٹرین نہیں پہنچی۔ بڑے بھائی صاحب ہمارے بیٹے کو ٹیلی فون کیا، آپ کے گھر کا ایڈریس بتائیے۔ زیارت کی بدولت بھائی کے گھر کا ایڈریس معلوم ہوا۔ آگے جانے کا سلسلہ تھا، یہ نہیں ہے لیکن سامنے سے جا رہے تھے، ایک ہفتہ 10 دن رکنا بھی ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں معلوم تھا۔ جو چاہ رہے ہیں ایک یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، جا کے کھا رہے
مسجدیں آباد ہونی چاہیے. مسجدیں شکایت کرنے کی ماشاء ہے بڑی شاندار بنایا تھا وہ کوئی آتا نہیں تھا ہے کہ نہیں. اس کا وہ اہتمام ہوتا تھا صرف افطار کرنے. اچھا ہر جگہ میں قاعدہ ایسا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. ہر گاؤں ہر محلے کی بستی مسجدیں جو ہے وہ رمضان میں آباد ہوتی ہے. تو 11 مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. 11 اب مہینہ جو ہے شیطان کا خدا نہیں خاصا اس میں بھی آنا چاہیے. لیکن جو 11 مہینے بیچارے کرنا نہیں چاہیے. 11 مہینے بیچارے آگے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو سب سے پیچھے ہو جاتے ہیں. نئے نمازی جو ہے وہ سب سے آگے ہو جاتے ہیں. کیا کروں ماشاءاللہ سے اللہ ان کو سلامت رکھے. جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ان کو آگے جگہ ہی نہیں ملتی کہ مولانا صاحب کے ساتھ افطار کریں. اب ظاہر بات ہے کہ جو نئے نمازی آئے ہمیں کسی کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. آیا مسجد میں تو اللہ کا مہمان ہے. ہم کوئی اپنے باپ کا تھوڑی کتاب ہے. اللہ سے کیا چھپا ہے؟ اللہ کو جانتا ہے کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے. وہ جان رہا ہے اب بھی دے رہا ہے. ہم کو جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم چہرہ دیکھیں کہ روزے سے ہے کہ نہیں. اس کا چہرہ بھرا بھرا لگ رہا ہے. اللہ جس کے چہرے کو بشاش رکھنا چاہے گا اس کا رونق گزار کر دے گی. آپ آئیے مانتے تو کب سے ایک ہی وہاں کو کہتے ہیں یہی مہینہ لوگ آتے تھے رمضان میں. ایک مہینہ تو نماز پڑھ رہا ہے. لیکن قیامت اس وقت کی ہوتی ہے کہ سرکار جو آپ کے ساتھ افطار کرتے ہیں یہ آپ کی محبت میں کرتے ہیں. دیر آئے اللہ اور کھا گئے ہماری محبت میں. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. باتیں جو کی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ رمضان ہی میں نہیں مسجد ہماری آباد ہونا چاہیے. فاتحے کا خرچ, چیلوں کا خرچ, شمالی برس خرچ ہے کہ نہیں. نہ کھانا کھلائیے. کھلانا ثواب ہے. مومن کو کھلانا ثواب. کھلائیے. یہ دیکھیے مرنے والے کے واجبات کیا رہے کیوں نہیں ادا کر سکتے. وہ پہلے نمبر پہ آپ کو کہتے ہیں یہ صاحب واجب چیز ادا کیجیے. نہ آتے ہی ضرورت ہے یہ غلط. ان کو کرنے کے بعد ضرورت ہے کہ ثواب. یہ کیا ہے کہ یہ کیجیے اس کو ختم کر کے. ارے بھائی اس کو بھی کیجیے اس کو بھی کیجیے. اسی لیے جو اجرت کی نماز پڑھتے ہیں تو 10-20 ہزار مہینہ تھوڑے دیا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ 2,000. بعد کی اگر قضا نماز ہے 2,000 روپیہ مہینہ دے کے اس کی واجب ادا نہیں کرائی جا سکتی جبکہ وہ کتنا دے کے گیا ہے. جب آپ کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے گی. لہذا اگر وہ دیکھتے رہیں گے کہ ہماری اولاد کچھ نہیں دے رہی ہے تو آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا. لہذا والدین کے لیے کیجیے کہ آپ اپنی اولاد سے پائیے گا. نہیں آپ میرا سب باقی نماز وہ ادا کرائیے. روزے رہ گئے ہیں تو پیسہ دے کے وہ رکھوائیے. تو کیا کریے واجب ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہماری شرعی ذمہ داری. 4 دن 10 دن 4 مہینے کام کیا کس کو یاد کرتا بتائیے. ایسے سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا ایسا تڑپ رہے کہ اب ہٹ جائے تو اسی کے اندر چلے جائے. 10 دن گئے اس کے بعد کچھ نہیں ہے نا. دوسری نئی نویلی دلہن لے کے گھوم رہا ہے. دنیا کا کیجیے نہیں فراموش کیجیے. ان کو یاد کیجیے. ان کے لیے کیجیے. آپ خود نہیں ادا کر سکتے تو پیسہ خرچ کر کے ادا کرائیں. اتنا خرچ ہوتا ہے حصہ
3 पाव राशन, महीने भर का 2 महीने कितना होगा? किस लेकर के अपना अदा करा दीजिए, वो नहीं सोचते होंगे। किसी के बात में, किसी एक की गुफ्तगू नहीं हो रही, किसी एक की बात नहीं कर रहे, आम बात नमाज रोजे करा रहे हैं, उसको जो है देखता। लेकिन जो ताकतवर हैं, हैकल हैं, मुस्ताद हैं, उनको 3 पाव नहीं, उनको अपनी कज़ा अदा करना अगर बीमार है। अब जानबूझ के छोड़ा है तो एक रोजे की कज़ा मालूम है 60 रोजा है ना, 60 रोजा और 30 रोजा मुसलसल रखना है। अगर 1 महीना किसी ने जानबूझ के रोजा नहीं रखा है ना, तो 60 में 6 12 1800 रोजा इतनी मुश्किलों का सामना अल्लाह ने छोड़ भी दिया है। तो बीमार हो, अलील हो, नहीं रख सकते हो, कज़ा भी नहीं अदा कर सकते, तो 3 पाव राशन है, 3 पाव। लेकिन जब बात सही होती है तो सुस्ती आ जाती है। आवाज ये मासूम कहते अल्लाह को मुर्रन आप पर हुआ होता। बात तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लोग कहते हैं साहब अब तो मासूम नसीहत हो ही नहीं रही है, अब अच्छी बात बताइए नहीं जाती है। अरे क्या बता, जो नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज को पढ़े बोली तो वो नाराज हो जाता है, कोई कोहनिया भी देता है कि तुम्हारे ऊपर मजलिस हो रही है। मुसीबत तो ये कोई रोजा नहीं रख रहा, रोजे पर कोई उसको बरकत में पढ़ दिया, ना पढ़ने को उसका आसार बता दिया, किसी ने आपको आंखों में इशारा करके ए भैया ये पूरी मजलिस तुम्हारे ऊपर हो रही, किसी ने बता दिया होगा, पता चला इसाकी ने आम बात कही है ना। जितने नमाजी जो नमाज नहीं पढ़ने वाले तो नाराज हो गए, मस्जिद में आना बंद कर दिया। बहुत से लोग मस्जिद में आते तो एहसान जताते हैं, साहब हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हमारे को एहसान है, ये बताइए कि दे के पढ़ते होते तो कितना सवाल बचाते, न देने पर ये हाल है गया। लेकिन उसको महसूस करने के लिए अमल करने के लिए नमाज कज़ा नहीं है ना, नमाज पढ़वा किसी मुतबा गाली से सारा पढ़वा दीजिए, जरूरत है हम दे देते हैं। सही आदमी को पकड़िए, देखिएगा कि इनको दे रहे हैं, यही पाबंदी से खुद अपनी नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। हम ही हैं मिंबर पर जो बोल रहे हैं, पता लगा लीजिएगा कि पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। जब हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो किसी को हम पढ़ेंगे कहाँ से। और एक बात आपकी कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मजलिस खत्म होने के करीब में बात आगे बढ़ रही है, देखिए लोग बाद में रिएक्शन होता है, बैठे तो करने का नाम नहीं है, बैठे बैठे थक गए, लगता है कि सालों के बाद मजलिस पढ़ने का मौका मिला है कि नहीं। जाहिर सी बात है, सालों के बाद आप मिलिएगा तो सालों की कसम निकाली जाएगी। आप बुलाइए, अब सुनिए, अब जो चाह रहे हैं है कि नहीं। जब 100 रुपया में देते थे लोग फसल नहीं सवाते थे, अब 25,000 देना होता है तब 1,000 किलोमीटर से बुलाया जाता है। इतनी तब्दीली आ गई, तो जाहिर सी बात है कि मौलवी भी कसम निकालेगा है ना। जब 100 रुपया था आपके पास में तो हम थे, अगर 25,000 देना तो दूसरा है। और जो चाह रहे हैं जनाजे की नमाज हम पढ़ाए है कि नहीं, जितने उमूर हम अंजाम दे, और जो चाह रहे चेलों की मजलिस है तो हवाई जहाज से आ रहा, खुदा का शुक्र है हम लोग के लिए गाड़ी आ जाती, चले आइएगा, ये होगा चले आइएगा साहब, आपको करते हैं फरमाया। एक मौलवी बीच में मजलिस पढ़ाई छोड़ के बेचारा छोड़ दिया, बड़ी मुसीबत होती है। मौलवी बीच में छोड़ देता है तालीम तो बड़ी मुसीबत होती है उसके लिए, है ना। एक साहब खड़े हो जाइएगा, मौलाना लोग आ रहे हैं ना, खाना खिलवा दीजिएगा, कोई भी चीज मुकम्मल कीजिएगा,
थप्पड़ के छोड़ दिए थे, वो बैठ गए। बैठो भाई, साथी थे, बैठिए आप, है ना। एक सामने कहा कि कौन सी आफत आई थी कि आप बैठ गए, आपको बैठने की क्या जरूरत थी? तो वैसे ही मौलवी साहब तो बात थे, कहा हम घर में अमल करना काट दो। जवाब तो माकूल भी आए हैं, बच्चों से आ रहे हैं। ये क्यों सुनना पड़ा कि आप तो घर के हैं? उसकी वजह यह है कि इल्म मुकम्मल होता तो ये जुमला को सुनने पड़ेगा। आरज़ू यही है, हम दुनिया से जाएं तो हमारा पूरा घर आबाद। पूरा उनका पूरा खानदान तमाम हिस्सा दूर से आ गए, उनके इंतजार भी हुआ कि लोग बहुत दूर से चले, वो भी आ जाए, तब जनाजा। इसे कहते हैं आजादी। लेकिन जिसका एक बेटा बाप का इमाम बेटा तो देख रहा है कि हमारा बाबा जा रहा है, खुदा आपको सेवा में सेवाएं बदलू में हम बड़े सुकून से बैठे हैं। कल 28 रजब गुजरी है, हुसैन का सफर शुरू। इमाम जा रहा है, वो क़यामत की तारीख की आगाज पूरी मुकम्मल तादाद 72 की नहीं है के पास, मदीने से बहुत को दरमियान से लिया है, बहुत को रुखसत भी कर दिया। देखिए पूरा उनका साथ है, किसी को समझने की जरूरत नहीं। अकबर में जनाब अब्बास में इमाम हुसैन मुस्लिम इब्न अकील बीवियों को 18 से इत्मीनान दो, शेर आई साथ लेकिन हुसैन ने जिनको मदीने में छोड़ा था उनके लिए बहुत सख्त तरीन इम्तिहान था। उम्मुल बनीन जनाब अब्बास की वालिदा, और जब हुसैन मदीने से चले थे तो 6 साल की हुसैन की एक बच्ची जिसका नाम तारिक सोहरा बनाया, उससे रुखसत होना हुसैन के लिए बड़ी सख्त मंजिल परेशान। और आप सुनते रहते हैं माशाल्लाह से, बहुत यहाँ बैठे हुए
ذہن جائے گا کہ کیوں قافلے کو روکا جا رہا ہے. کسی نے بتایا کہ حسین کی بچی سغرا ہے. اور جہاں مدینے سے جہاں پہنچی ہیں وہ مدینے سے محلہ بنی ہاشم سے 7 میل کا فاصلہ تھا. 4 سال کی بچی جو بیمار تھی وہ وہاں تک پہنچی. روک دیا گیا تھا. حسین آگے ابھی بھی آپ کو تو رخصت کر دیا. آپ یہاں تک چلیے. آپ کا دل نہیں مانتا.